بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الظہور التصوری والتصدیقی قیل ان الظہور علی قسمین تصوری و تصدیقی. ہمارا اصل موضوع ہے حجیت ظواہر، لیکن اس سے پہلے کچھ مقدماتی چیزیں شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں. ان میں ایک چیز یہ ہے کہ مرزا محقق نائینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فوائد الاصول، انہوں نے باب ظواہر میں ایک نظریہ پیش کیا ہے. اس نظریے کے ساتھ جناب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ متفق نہیں ہیں، لیکن یہ پہلے اس نظریے کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے کیا ہیں، اور پھر اپنی طرف سے دلیل دیں گے کہ میں ان کے ساتھ اس میں متفق کیوں نہیں ہوں. مرزا نائینی رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد الاصول میں یہ فرمایا کہ ان الظہور علی قسمین، کہ ظہور کی دو قسمیں ہیں، ایک ظہور تصوری ہوتا ہے اور ایک ظہور تصدیقی. پھر تصدیقی آگے دو قسم پر ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ظواہر ہیں، کہ یہ ظواہر کا ظہور یہ تصوری ہے، یہ تصدیقی ہے. پھر آگے تصدیقی ابھی گزارش کرتا ہوں دو مرحلوں میں بیان کیا. وہ کیسے؟ خلاصہ آپ کو گزارش کرتا ہوں، بالکل آسان سا. وہ یہ ہے، ہر لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے. ایک جملے میں کئی الفاظ ہوتے ہیں، ان میں سے دیکھو ہم کہتے ہیں ماتا زیدن. ماتا یہ ایک لفظ ہے، زید ایک لفظ ہے. ماتا ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، زید بھی ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے. تھوڑی توجہ کے ساتھ وہ یہ فرماتے ہیں مرزا نائینی کہ اس جملے میں یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا کوئی بھی جملہ ہو، ان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ میں سے ہر لفظ کا ایک معنی پر دلالت کرنا، کہ لفظ ماتا اس کا معنی یہ ہے، زید اس کا معنی یہ ہے، الاخری جتنے بھی آپ بڑے جملے بنا لیں. وہ کہتے ہیں ایک لفظ کا ایک معنی میں، یعنی ظہور رکھنا، دلالت کرنا کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، یعنی اس معنی پر دلالت کرتا ہے. ہر لفظ کا اپنے اپنے معنی میں دلالت کرنا، وہ کہتے ہیں یہ ظہور تصوری ہے. اچھا، پھر اب جب ہر لفظ ایک جملے کا ایک معنی پر دلالت کرے گا، ہم نے اس کو نام دے دیا ہے ظہور تصوری کا. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ایک جملہ ہے، وہ پورا جملہ بھی تو کسی مطلب پر دلالت کر رہا ہوگا، تو وہ جو پورے جملے کی دلالت ہوگی کسی معنی پر، وہ دلالت تصدیقی ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ وہ ظہور تصدیقی ہوگا، دلالت نہیں بلکہ ظہور تصدیقی. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ یہ جملہ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے. وہ فرماتے ہیں جملے کا کسی معنی میں ظہور رکھنا یہ ظہور تصدیقی ہوتا ہے. دو ہو گئے. اب جب ہم اس بات پر پہنچ گئے کہ اس جملے کا ظہور تو اس معنی میں ہے،
پھر اس ظہور سے ایک اور ظہور متولد ہوتا ہے، وہ بھی ظہور تصدیقی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہوگا کہ یہ جملہ جو اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، جس کو ہم نے ظہور تصدیقی کا نام دیا ہے، پس یہی ظہور ہی مراد متکلم ہے۔ گویا ایک اور ظہور تصدیقی ہوگا، کیا کہ یہی معنی ہی مراد متکلم ہے۔ ایک اور انداز میں گزارش کروں، مرزا نائینی فرماتے ہیں کہ جب ایک جملہ ہو، اس جملے میں ظاہر کئی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ہر لفظ کا ایک معنی پر، اپنے معنی پر دلالت کرنا، اس کا اس میں ظہور ظاہر ہونا، یہ ہے ظہور تصوری کہلاتا ہے۔ اور پورے جملہ کا ایک معنی پر دلالت کرنا اور ایک معنی میں ظاہر ہونا، یہ ظہور تصدیقی کہلاتا ہے۔ اور پھر اس معنی کا مراد متکلم ہونا تیسرے معنی پر، کہ یہی مراد متکلم ہے، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ بھی ظہور تصدیقی ہے، لیکن یہ دوسری قسم ہوگی۔ پہلی تھی کہ جملہ من حیث الجملہ کا ایک معنی میں ظاہر ہونا، اور دوسری ہوگی کہ اسی معنی کا مراد متکلم ہونا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب جملہ من حیث الجملہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ ظہور تصدیقی ہے۔ اب چاہے وہاں پر کوئی قرینہ متصلہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ بعد میں اگر کوئی قرینہ منفصلہ آ جاتا ہے تو وہ اس پہلے ظہور کو ختم کر دے گا۔ ذرا غور کرنا ہے، جملہ من حیث الجملہ ایک معنی میں ظہور رکھتا ہے، متکلم نے ایک کلام کر دی ہے، لیکن قرینہ ابھی اس نے کوئی نہیں لگایا، تو ظاہر ہے اس جملے کا ایک معنی میں ظہور ہوگا۔ لیکن بعد میں اگر کوئی قرینہ منفصلہ لاتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جملہ جس معنی میں ظہور رکھتا تھا، یہ قرینہ منفصلہ اس ظہور کو ختم کر دے گا۔ کیوں؟ اب ہم دیکھیں گے قرینہ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ جملہ کس معنی پر دلالت کر رہا تھا۔ اور پھر جو اس جملے کا جو ہم نے کہا ہے کہ اس کا تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہی معنی ہی مراد متکلم ہے، یہ مراد متکلم اس صورت میں کہیں گے کہ جب متکلم اپنی کلام کو مکمل کر چکا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک متکلم کلام کر رہا ہے، مشغول ہے، آپ فی الحال مراد متکلم کو معین نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے وہ ابھی بات کر رہا ہے، ساتھ کوئی اور قرینہ لگا دے، تو پھر ہم قرینے کے حساب سے جائیں گے، پھر ان کے ان الفاظ اور جملوں کے حساب سے نہیں جائیں گے۔ بہرحال محقق نائینی نے یہ فرمایا تھا کہ ظہور دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظہور تصوری اور ایک ظہور تصدیقی۔ یہ خلاصہ تھا، باقی باتیں ترجمے میں آ جائیں گی۔ جناب شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ اس نظریے کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بحث الفاظ میں انہوں نے ایک ہیڈنگ دی تھی کہ الدلالۃ تابعۃ للارادہ، وہاں بھی یہ بات کی تھی، یہاں بھی فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے حساب میں ظہور کی مختلف قسمیں ہونا میں اس کو قبول نہیں کرتا، کہ ایک ظہور تصوری ہوتا ہے اور ایک ظہور تصدیقی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نہ، کیوں؟ دلالت کیا ہوتی ہے، دلیل کیا ہوتا ہے؟ ایک شے کا
علم ہونے سے دوسری شے کا علم ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. فرماتے ہیں یہ جو ایک شے کا علم ہونے سے دوسری شے کا علم ہو جائے جسے نص کہتے ہیں، یا ایک شے کے ظن سے دوسری شے کا ظن ہو جائے جس کو ظاہر کہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ دوسری شے کا ظن یا علم ہونا یہ وہی دلالت میں مراد متکلم ہے. لہذا ظہور ایک ہی ہوتا ہے جس کو ظہور تصدیقی کہتے ہیں اور بس. یہ دو تین قسمیں اس کی نہیں ہیں کہ یہ کلام جس معنی پر دلالت کر رہی ہے یہی معنی ہی مراد متکلم ہے، بس یہی قسم ہے. اس کے علاوہ پہلے تصوری ہو کہ ہر لفظ سے ایک معنی کا پر دلالت کرے، پھر ایک جملہ میں ہے، پھر جملہ ایک معنی پر، پھر وہی معنی ہی مراد متکلم ہو. وہ فرماتے ہیں کہ نہ، یہ تین مراحل نہیں ہیں. باقی باتیں ہیں میں ترجمے میں تفصیل سے بتاؤں گا. الظہور التصوری والتصدیقی. قیل، یہ قیلہ کے قائل مرزا نائنی، ان کی کتاب کا نام ہے فوائد الاصول، بزرگان میں سے. وہ فرماتے ہیں ان الظہور علی قسمین تصوری و تصدیقی. اچھا جی، تفصیل. الظہور التصوری، ظہور تصوری کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں الذی ینشأ من وضع اللفظ لمعنی مخصوص. ظہور تصوری، ظہور تصوری کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ من وضع اللفظ لمعنی مخصوص، کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا، یعنی لفظ کی اپنے معنی موصولہ پر جو دلالت ہے اس پر جو ظہور ہے یہ ظہور تصوری ہے. کیا مطلب بتا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہوا عبارت عن دلالت مفردات الکلام علی معانی اللغویہ والعرفیہ. آپ کی کلام ہے، اس کلام میں بہت سارے آپ نے کلمے استعمال کیے ہیں، ایک جملہ ہے اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، تو مفردات یعنی ہر لفظ کا اپنے معنی لغوی یا معنی عرفی پر دلالت کرنا یہ ظہور تصوری کہلاتا ہے. خوب فرماتے ہیں وَهُوَ تَابِعٌ، لیکن یہ ظہور تصوری تابع ہے کس کے؟ لِلْعِلْمِ بِالْوَاضِ، کہ آپ کو علم بالوضع ہو، یعنی جس کو یہ پتہ ہوگا کہ کون سا لفظ لغتاً یا عرفاً کس معنی کے لیے وضع ہوا اس کے لیے تو یہ ظہور تصوری ہوگا. جس کو علم بالوضع نہیں ہے اس کے لیے ظہور تصوری نہیں ہوگا. خوب سواء کان فی الکلام او فی خارجی، اب چاہے کلام میں یا کے اندر، یعنی چاہے متصلہ یا منفصلہ کوئی قرینہ اس کے خلاف ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو بندہ وضع الفاظ سے آشنا ہے اس کے لیے یہ ظہور تصوری ہوگا. الثانی، دوسری قسم ہے الظہور التصدیقی. یہ کیا ہے؟ الذی ینشأ من مجموع الکلام، جو پورے جملہ سے، پوری کلام سے پیدا ہوتا ہے، کہ یہ جملہ من حیث الجملہ، یہ کلام من حیث الکلام کس پر دلالت کرتی ہے؟ آگے بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں ہوا عبارت عن دلالت جملۃ الکلام علی ما یتضمنہ من المعنی، یعنی پوری کلام کا دلالت کرنا کسی معنی پر. یہ آسان ہو گیا، یعنی پوری کلام کا، وہ کلام من حیث الکلام جس معنی پر دلالت کرتی ہے، جملہ من حیث الجملہ جس معنی پر دلالت کرتا ہے، اس دلالت کو، اس ظہور کو ظہور تصدیقی کہتے ہیں. خوب
فقد تكون دلالۃ الجملۃ مطابقۃ لدلالۃ المفردات، بسا اوقات جملہ کی دلالت او مفردات ایک ایک لفظ کی معنی پر جو دلالت تھی ان دونوں کی دلالت مطابق ہوگی، یعنی ایک ایک کلمہ جس معنی پر دلالت کر رہا تھا پوری کلام بھی تقریباً اسی معنی پر دلالت کر رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوگا وَقَدْ تَكُونُ مُغَايِرَةً لَهَا، اور بسا اوقات کلام من حیث الکلام کی دلالت کسی اور معنی پر ہوتی ہے، جبکہ کلام میں استعمال ہونے والے کلمات میں سے ہر کلمہ کی دلالت وہ کسی اور معنی پر تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلام من حیث الکلام کسی اور معنی پر دلالت کرے؟ فرماتے ہیں وہ ایسے ہے کما اذا احتف الکلام بقرینۃ، کہ اگر کلام کے ساتھ کوئی قرائن موجود ہوں توجب صرف مفاد جملۃ الکلام، جو قرینہ سبب بنتا ہے، وہ قرینہ بتا رہا ہو کہ بھائی یہ جو پوری کلام ہے، یہ جو پورا جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، وہ اس کو انصراف بدل رہا ہو کس سے؟ اما یقتضی ہے مفاد المفردات، کہ اگر ہم اس کلام میں ایک ایک کلمہ کے اپنے اپنے معنی کو دیکھتے ہیں تو پھر مفاد کلام کوئی اور تھا، لیکن ادھر سے قرینہ آ گیا اور اس قرینے نے کہا کہ بھئی جو آپ کو ان کے الفاظ سے معنی سمجھ آ رہا تھا یہاں وہ والا مراد نہیں ہے بلکہ یہاں کوئی اور مراد ہے، تو اس کا مطلب ہے مفردات الکلام کسی اور معنی پر دلالت کر رہے تھے، جبکہ پوری کلام مکمل جملہ مکمل کلام وہ اس قرینے کی وجہ سے بتا رہی ہے کہ یہاں مراد کوئی اور معنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو کہتے ہیں ظہور تصدیقی ان کے نزدیک۔ فرماتے ہیں وَظُہُورُ التصدیقی یتوقف علی فراغ المتکلم من کلامہ، البتہ ظہور تصدیقی اس وقت ہوگا کہ جب متکلم اپنی کلام سے فارغ ہو جائے، یعنی متکلم اپنی کلام 100% مکمل کر لے، تب جا کر ظہور تصدیقی ہوگا۔ اس کو ذرا خاموش کرو تھوڑی دیر۔ فَإِنَّ لِكُلِّ مُتَكَلِّمٍ، اس لیے کہ ہر متکلم کو یہ حق حاصل ہے أَن يَلْحَقَ بِكَلَامِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْقَرَائِنِ، کہ وہ اپنی کلام میں جو قرینہ چاہے، کوئی بھی قرینہ وہاں پر استعمال کر سکتا ہے، لگا سکتا ہے۔ کب؟ پس جب تک وہ کلام کر رہا ہے۔ فَمَا دَامَ مُتَشَاغِلًا بِالْكَلَامِ، جب تک ایک متکلم کلام کرنے میں مشغول ہے، مصروف ہے، لا ينعقد لکلامہ الظہور التصدیقی، اس کی کلام میں فی الحال ظہور تصدیقی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی بھی مرحلے پر کوئی قرینہ لگا سکتا ہے، تو ظاہر ہے جب قرینہ لگائے گا تو اس کلام کی دلالت پھر قرینہ کے حساب سے ہوگی، اس کے مفردات کے حساب سے نہ ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ وَيَسْتَتْبِعُ هَذَا ظُہُورَ التَّصْدِيقِ ظُہُورُ ثَانٍ تَصْدِيقِيٍ، اب جب یہ کلام من حیث الکلام ایک معنی میں ظاہر ہو گئی، ہم نے کہا اس کو کہتے ہیں ظہور تصدیقی۔ اس ظہور تصدیقی کی اتباع میں ایک اور ظہور تصدیقی ہوگا۔ یہاں تو ہم نے کہا نا کہ کلام من حیث الکلام اس معنی پر دلالت کر رہی ہے، جب کلام من حیث الکلام ایک معنی پر دلالت کرے گی اور ہم نے اس کو نام دیا ظہور تصدیقی کا، فرماتے ہیں اس سے ایک اور ظہور تصدیقی جنم لیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہوا ظہور بِأَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الْمُتَقَلِّمِ، وہ ظہور تصدیقی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہی ظہور ہی مراد متکلم ہے۔ بالکل آسان، یعنی جب یہ طے ہو گیا پہلے مرحلے میں کہ کلام من حیث الکلام اس معنی میں ظہور رکھتی ہے، تو دوسرا مرحلہ یہ آئے گا
اچھا پھر یہی ظہور ہی مراد متکلم ہے، اور یہ بھی ظہور تصدیقی ہے، یعنی ایک ظہور تصدیقی کے اتباع میں ایک اور ظہور تصدیقی وجود میں آیا۔ وَهَذَا هُوَ الْمُعَيِّنُ لِمُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اور در حقیقت یہی دوسرا ظہور تصدیقی ہی مراد متکلم کو واقع میں معین کرنے والا ہوتا ہے، یہی بتاتا ہے کہ مراد متکلم کیا ہے۔ پس فَيَتَّوَقَّفُ عَلَىٰ عَدَمِ الْقَرِينَةِ، تو یہ اس صورت میں دلالت کرے گا، ظہور تصدیقی معین کرے گا مراد متکلم کو، بشرطے کہ نہ ہی کوئی قرینہ متصلہ موجود ہو اور نہ ہی کوئی قرینہ منفصلہ موجود ہو، تو ہم کہیں گے کہ کلام من حیث الکلام جس معنی میں ظہور رکھتا تھا یہی ظہور ہی مراد متکلم ہے۔ پس اگر کوئی قرینہ متصلہ یا منفصلہ نہ ہوا تو لأن القرینۃ، چونکہ قرینہ چاہے وہ متصلہ ہو چاہے منفصلہ، تہدم ھذا الظہور، جب کوئی قرینہ آ جاتا ہے تو وہ پھر کلام کے اس ظہور کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ پھر قرینے کے حساب سے اس معنی پر ذات ہوگی، نہ کہ اس کے مفردات کے حساب سے اور کلام من حیث الکلام کے حساب سے۔ بخلاف ظہور التصدیق الاول، لیکن جو ظہور تصدیقی اول تھا، وہ ظہور تصدیقی جو پہلا تھا ظہور تصدیقی، ایک میں نے گزارش کی نا، ایک تھا ظہور تصدیقی کلام من حیث الکلام ایک معنی پر ذات کرنا، اور ایک ظہور تصدیقی تھا مراد متکلم پر ذات کرنا۔ جو پہلا ظہور تصدیقی تھا لا تہدمہ القرینۃ منفصلہ، قرینہ منفصلہ، متکلم نے ایک کلام کر دی، خاموش ہو گیا، تو وہ کلام من حیث الکلام ایک معنی پر دلالت کرے گی۔ اگر وہ قرینہ منفصل آتا ہے بعد میں لاتا ہے تو وہ کلام من حیث الکلام جس معنی پر دلالت کر دیتی وہ اس کو خراب نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب قرینہ منفصل آئے گا تو وہ مراد متکلم کو پھر وہ قرینہ آ کر بتائے گا۔ خوب، یہاں بات ختم ہو گئی۔ پس محقق کنائنی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ظہور کی دو قسمیں تھیں، ایک ظہور تصوری، ایک ظہور تصدیقی۔ پھر ظہور تصدیقی بھی دو طرح کا تھا، ایک ظہور تصدیقی اول کہ کلام من حیث الکلام کا ایک معنی پیدا کرنا، اور دوسرا تھا ظہور تصدیقی ثانی، یعنی اسی ظہور کا مراد متکلم ہونا۔ اقول، شیخ مظفر فرماتے ہیں نحن لا نتعقل هذا التقسیم، ہم اس تقسیم کو قبول نہیں کرتے، ہم یہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ ظہور کی قسمیں ہیں، ایک ظہور تصوری اور ایک تصدیقی۔ وہ فرماتے ہیں بڑی ظہور و قسم واحد، میرے نزدیک ظہور بس ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَيْسَ هُوَ، وہ ہے کون سا ظہور؟ ایک وہ ہے دلالت اللفظ علی مراد المتکلم، وہ تیسری قسم، لفظ کا مراد متکلم پر دلالت کرنا کہ یہ لفظ مراد متکلم پر دلالت کرتا ہے، یہ لفظ مراد متکلم میں ظہور رکھتا ہے، بس یہی ایک ہی قسم ہے۔ وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ، اور یہ وہ دلالت ہے الَّتِي نُسَمِّيهَا، جس کو ہم دلالت تصدیقیہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، دلالت تصدیقیہ کیا تھی؟ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان یلزم من العلم بصدور اللفظ من المتکلم، کہ جب متکلم نے ایک لفظ استعمال کیا، اس کے اس لفظ سے ہمیں حاصل ہو گیا علم۔ کس چیز کا علم؟ بے مراد ہی من اللفظ، کہ متکلم نے اس لفظ سے یہ معنی مراد لیا ہے۔ جب متکلم سے صادر ہونے والے لفظ سے اس کی مراد کا علم ہو جائے، اس کو دلالت تصدیقیہ کہتے ہیں۔ او یلزم منہ ظن بمرادہ، یا متکلم کی زبان سے جاری ہونے والے لفظ سے مراد متکلم کا علم نہیں، ظن حاصل ہو جائے تو بھی یہ دلالت تصدیقیہ ہے۔ والاول، اگر علم حاصل ہوگا تو اس کو نص کہتے ہیں، اور اگر ظن ہوگا تو اس کو ظہور کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا مَعْنَ لِلْقَوْلِ، لہذا میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا
کہ بأن اللفظ ظاہر ظہورا تصوریا فی معناہ الموضولا، کہ جناب لفظ پہلے اپنے معنی موضولا میں ایک ظہور تصوری رکھتا ہے. فرماتے ہیں نا کوئی ظہور تصوری نام کی چیز میرے نزدیک نہیں ہے. وقد سبق فی الجزء الاول بیان حقیقت الدلالہ وانما یسمونہ بالدلالۃ التصوریہ، جس دلالت کو لوگ دلالت تصوریہ کہتے ہیں لیست بدلالۃ، میرے نزدیک سیرے سے وہ دلالت ہی نہیں ہے، بلکہ انما کان ذلک منہم تسامحا فی التعبیر، بلکہ جو لوگ دلالت تصوریہ نامی چیز کی بات کرتے ہیں میرے نزدیک وہ تسامح فی التعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہے من باب تداع المعانی، تداع معنی، دلالت اور چیز ہے، ایک لفظ کا ایک معنی کو دعوت دینا، آخر لفظ ہے تو کوئی نہ کوئی معنی تو ہوگا، یہ اور چیز ہے، اور لفظ کا معنی پر دلالت کرنا یہ اور چیز ہے. لہذا فلا علم ولا ظن فیہا بمراد المتکلم، اگر ایک لفظ ایک معنی کو دائی ہے، بئی معنی کہ لفظ ہے تو کوئی معنی ہوگا، فرماتے ہیں یہ چیز اس سے نہ آپ کو مراد متکلم کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی مراد متکلم کا ظن ہوتا ہے. تو پس جب مراد متکلم کا علم اور ظن نہیں تو دلالت نہیں، دلالت نہیں فلا دلالتا فلا ظہورا، جب دلالت نہیں تو پھر ظہور بھی نہیں ہے. وَإِنَّمَا كَانَ خُطُورٌ، بہرحال یہ فقط ایک اختراع تھی، ایک ذہنی چیز تھی. وَالْفَرْقُ بَعِيدٌ بَيْنَهُمَا، لہذا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب ایک تصوری اور ایک تصدیقی، ایک دلالت تصوری تصدیقی، ایسا نہیں ہے. خوب، اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں اما تقسیم ظہور تصدیقی، پھر جو محقق نائینی نے کہا کہ ظہور تصدیقی، پھر تصدیقی اول اور تصدیقی ثانی، یہ جو دو قسمیں بنائی ہیں، فہو تسامح ایضاً، یہ بھی میرے نزدیک تسامح ہے. لأنه لا يكون الظہور ظہورا الا اذا کاشف عن مراد المتکلم، مراد الجدی للمتکلم. فرماتے ہیں ظہور کسے کہتے ہیں؟ ظہور کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں لفظ فلاں معنی میں یا فلاں کلام فلاں معنی میں ظاہر ہے. ظہور کا مطلب ہوتا ہے مراد جدی متکلم کا کاشف ہونا، کہ فلاں لفظ یا فلاں کلام فلاں معنی میں ظہور رکھتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ متکلم کی مراد جدی حقیقی کو کشف کرتی ہے کہ بس یہی مراد متکلم ہے. اب وہ چاہے بطور یقین ہو یا بطور ظن ہو، یا بطور یقین ہوگی تو نص کہیں گے، ظن ہوگی تو ضرور کہیں گے. خوب یہ بات. فَالْقَرِينَةُ الْمُنْفَاصِلَةُ، لیکن جب ایک کلام متکلم کر دیتا ہے اور بعد میں وہ ایک قرینہ منفاصلہ کو لاتا ہے، لا محالت تہدم الظہور مطلقا، جب قرینہ منفاصلہ آ جاتا ہے تو وہ ظہور کو ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ پہلی کلام ظہور جس میں بھی رکھتی ہو. ختم. نام قبل العلم بہا، ہاں جب تک علم بالقرینہ نہ ہو، جب تک مخاطب کو اس کے قرینے کا علم نہ ہوا ہو، قرینہ منفاصلہ کے علم سے پہلے یحصل للمخاطب قطع بدوی، مخاطب کو ایک ابتدائی طور پر قطع یا ظن حاصل ہوتا ہے. بدوی یعنی ابتدائی، خوب حاصل جاتا ہے. یغولان عند العلم بہا، جو ہی اس کو علم بالقرینہ ہوتا ہے وہ قطع بدوی یا ظن بدوی فوراً ختم ہو جاتا ہے. خوب. فَيُقَالْ حِينَئِذٍ، تو پس اس کہا جاتا ہے قَدْ انْعَقَدَ لِلْكَلَامِ ظُہُورٌ عَلَى خِلَافِ مَا تَقْتَضِیهِ الْقَرِینَةُ الْمُنْفَاصِلَةُ. ہاں علم بالقرینہ ہونے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ کلام ظہور رکھتی ہے، کس میں؟ عَلَى خلاف ہے، اس کے خلاف پر، کہ جس کو قرینہ منفاصلہ تقاضا کرتا ہے. کیا مطلب؟
قرینہ منفاصلہ نے بتایا کہ کلام کا ظہور فلاں معنی میں ہے، لیکن جب تک قرینہ منفاصلہ نہیں تھا تب تک کلام کسی اور معنی میں ظہور رکھتی تھی، تو لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ کلام کا ظہور اس کے خلاف ہے کہ جو قرینہ منفاصلہ کا تقاضا ہے۔ خوب، وَهَذَا كَلَامٌ شَائِعٌ عِندَ الْأُصُولِيِّينَ۔ فرماتے ہیں وفی الحقیقت، جبکہ اصل حق یہ ہے کہ ان غرضہم، یہ اصولی حضرات کہنا چاہتے ہیں، ان غرضہم من ذالک ظہور الابتدائی، اس ظہور ابتدائی بدیوے سے ان کی مراد کہ جو عند العلم بالقرینۃ المنفاصلہ جو ظہور ختم ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں وفی الحقیقت ان غرضہم من ذالک، ان کے اس جملے سے غرض کون سا جملہ کہ کلام جس معنی میں ظہور رکھتی ہے وہ قرینہ منفاصلہ کے مقتضا کے خلاف ہے۔ فرماتے ہیں حقیقت میں وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ الظہور الابتدائی البدوی الذی یزول عند العلم بالقرینۃ منفاصلہ، ان کی ظہور سے مراد وہ ظہور ابتدائی ہوتا ہے کہ جو ہی علم بالقرینۃ المنفاصلہ ہوتا ہے وہ ظہور ختم ہو جاتا ہے، ان کی مراد وہ والا ظہور بدوی ہے، مستقل ظہور نہیں ہے۔ لا انہ ہناک ظہوران، نہ یہ ہے کہ وہاں پر دو ظہور ہیں، ایک ایسا ظہور ہے کہ لا یزول بالقرینۃ المنفاصلہ وظہور یزول بہا، کہ ایک ظہور ایسا ہے جو قرینہ منفاصلہ سے زائل ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا، نہ کوئی دو ظہور نہیں ہے، ظہور ابتدائی، ابتدا میں جیسے بندہ سنتا ہے ایک چیز ذہن میں آتی ہے۔ لہذا لا باس ان یسمى هذا ظہور البدوی، لہذا اگر ہم اس ظہور بدوی کو ظہور ذاتی کا نام بھی دے دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وتسمیتہ بالظہور، بہرحال اس ظہور بدوی کو جو نام بھی دیں اس کو ظہور کا نام دینا یہ مسامحہ فی التعبیر ہے، ظہور اس کو کہتے، ظہور کا مطلب ہوتا ہے جو مراد جدی متکلم کو کشف کرے، یہ مراد جدی متکلم کو کشف نہیں کر رہا، لہذا اس کو ظہور کہنا مسامحہ ہے، ختم۔ آخر میں فرماتے ہیں بہرحال وعلی کل حال سواء سمیت دلالت التصوریت، آپ چاہے دلالت تصوریہ کو ظہور کہیں یا نہ کہیں، چاہے آپ ظن بدوی کو ظہور کہیں یا نہ کہیں، فإن موضع الکلام فی حجیت الظہور، ہم جو حجیت ظواہر کی بحث کر رہے ہیں کہ آیا ظواہر حجت ہیں یا نہیں ہے اور کس بنیاد پر یہ حجت ہیں، ہماری مراد یہاں پر ہے الظہور الکاشف عن مراد المتکلم، کہ وہ ظہور جو کاشف مراد متکلم ہو، ہم اس ظہور کی حجیت عدم حجیت کی بات کر رہے ہیں، بما ہوا کاشف، چاہے وہ کشف نوعی بھی کیوں نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔